ایک ایسی دنیا میں جہاں خواب اور جادو حقیقت کا روپ لیتے تھے، وہاں دو حسین سلطنتیں آباد تھیں۔ ایک بٹرفلائی لینڈ، ایک رنگ برنگی دنیا جہاں ننھی پریاں اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ پھولوں کے باغات میں رہتی تھیں۔ ان کا سارا ملک ایک حسین باغ کی طرح پھیلا ہوا تھا، جہاں ہر پھول روشنی بکھیرتا اور ہر تتلی خوشبو لیے اڑتی تھی۔ دوسری طرف تھی کرسٹل لینڈ، ایک چمکتی دمکتی سلطنت جہاں سب کچھ کرسٹل سے بنا تھا۔ گھر، نہل اور درختوں کی شاخیں تک قیمتی پتھروں کی طرح چمکتی تھیں۔ وہاں کی پریاں اپنے گھروں کے اوپر لگے روشن کرسٹل کی روشنی میں ڈارکلنگ سے محفوظ رہتی تھیں۔ مگر تیسری طرف دسے ہوئے تھے ڈارکلنگز، خوفناک اور پرسرا مخلوق جو روشنی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وہ دن کے وقت سیاہ غاروں اور زمین کے نیچے اندھیری بلوں میں چھپے رہتے، جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور اندھیرا پھیلتا، ان کی سرسراہٹ جنگلوں میں گونجتی اور وہ جھنڈ کی صورت میں باہر نکل آتے۔ ان کے پروں سے نکلنے والی آواز ہوا کو چیر دیتی اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں تاریکی میں چمکتی تھیں۔ ہر رات ان کا ایک ہی مقصد ہوتا، پریوں کی سلطنتوں کو اندھیرے میں ڈبو دینا اور ان کی روشنی چھین لینا۔ بٹرفلائی لینڈ میں رہتی تھی ایک خوبصورت مگر سادہ سی پری، میری پوزا۔ وہ دوسری پریوں کی طرح کھیل کود اور سجاوٹ میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے، تحقیق کرنے اور نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے پھول کی پنکھڑیوں سے بنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی گھنٹوں کتابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کی دو بہترین دوستیں تھیں، لاریا اور فیورا۔ لاریا شوخ مزاج، فیشن اور پارٹیوں کی دیوانی تھی، جبکہ فیورا ہنسمک اور نٹ کھٹ مگر دل کی صاف تھی۔ ارے میری پوزا، پھر سے کتابوں میں کھو گئی؟ لاریا نے کہا۔ ہم نے کہا تھا نا، آج تالاب کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت بال پارٹی ہے۔ تم کب اپنے پروں کو چمکاؤ گی؟ میری پوزا نے مسکرا کر کہا۔ تم جانتی ہو مجھے ایسی پارٹیاں پسند نہیں، مجھے تو بس گھر میں بیٹھ کر یہ خوبصورت کتابیں پڑھنا پسند ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، فیورا ہنستے ہوئے بولی۔ آج تم ہمارے ساتھ چلو گی تو بس چلو گی۔ فیورا نے جلدی سے میری پوزا کی الماری سے ایک حسین سا لباس نکالا اور دونوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر تالاب کے کنارے بنی پارٹی میں لے آئیں۔ میری پوزا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں پہنچی، مگر اس کی نظریں بار بار آسمان اور پھولوں کی طرف اٹھتے۔ کچھ دیر بعد جب شور زیادہ ہو گیا، وہ آہستہ سے الگ ہو گئی۔ وہ ایک بڑے سبز پتے کے کنارے یا شاید ایک نازک گلابی پنکھڑی پر بیٹھ گئی۔ اوپر ایک روشنی بکھیرتا ہوا لیمپ فلاور جھول رہا تھا، جس کی سنہری کرنیں اس کے پرسکون چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کتنا حسین منظر ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ کاش کبھی بس یوں خاموشی سے آسمان دیکھ سکوں اور پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ من والی اگلی صبح میری پوزا بٹرفلائی کنگڈم کی عظیم لائبریری میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف جگمگاتی کتابیں شوخ رنگوں کے شیلفوں پر سجی تھیں۔ ان کے صفحات سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے علم خود چمک رہا ہو۔ میری پوزا جب لائبریری کے اندر گئی تو وہاں ایک خاص دراز پر ایک قدیم اور بند کتاب رکھی تھی، راز روشنی۔ کتاب کے گرد ایک سنہری ہالہ سا چمک رہا تھا، جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ میری پوزا نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کتاب خود بخود کھل گئی۔ صفحات ہوا میں اڑنے لگے اور ایک مدھم سی روشنی پورے حال میں پھیل گئی۔ کتاب میں لکھا تھا، جب اندھیرا پڑ جائے تو ایک ہی چراغ اسے ختم کر سکتا ہے، وہ چراغ جو علم، ہمت اور دل کی سچائی سے جلتا ہو۔ میری پوزا نے حیرت سے پڑھا، چراغ سچائی؟ کیا واقعی ایسا کوئی چراغ موجود ہے؟ اسی وقت لائبریری کی کھڑکیوں سے باہر شور مچ گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا میں سرسراہٹ پھیلنے لگی۔ ڈارکلنگز حملہ کر چکے تھے۔ پوری سلطنت میں چیخ و پکار مچ گئی۔ بٹرفلائی پریاں اپنے پروں کی روشنی سے دفاع کرنے لگیں، مگر اس بار اندھیرا بہت طاقتور تھا۔ یہ عام حملہ نہیں تھا، ڈارکلنگز کے سردار مورک خود آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا اور آواز ایسی بجلی گرج رہی ہے، تمہاری روشنی آج بجھ جائے گی۔ وہ ڈھاڑا، پریوں کی روشنی ایک ایک کر کے مدھم ہونے لگی۔ لاریا اور فیورا خوف سے میری پوزا کو ڈھونڈنے لگی۔ اسی لمحے میری پوزا کتاب ہاتھ میں لیے لائبریری سے نکلی۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، مجھے چراغ سچائی تلاش کرنا ہوگا، ورنہ ہماری دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جائے گی۔ وہ طوفان کے درمیان اکیلی اڑتی ہوئی کرسٹل لینڈ پہنچی، جہاں ہر شے بجھ چکی تھی۔ کرسٹل پیلس کے اندر ایک قدیم فوارے کے نیچے اسے زمین میں دھسے ہوئے ایک سنہری ڈبہ نظر آیا۔ اس نے جیسے ہی اسے چھوا، فضا میں زوردار روشنی پھیلی اور ایک نرم سی آواز گونجی، صرف وہ دل جو سچائی سے روشن ہو اس چراغ کو جلا سکتا ہے۔ میری پوزا نے آنکھیں بند کی، دل میں اپنی ساری خوف، کمزوری اور شک کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، میں اپنی روشنی دوسروں کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور اچانک سنہری روشنی اس کے ہاتھوں سے پھوٹ نکلی۔ ایک جادوئی چراغ وجود میں آیا۔ اس کی چمک اتنی شدید تھی کہ پورا آسمان دن کی طرح روشن ہو گیا۔ ڈارکلنگز چیخنے لگے، ان کے پروں سے دھواں اٹھنے لگا
اور وہ ایک ایک کر کے زمین میں غائب ہو گئے۔ مورک نے آخری بار گرج کر کہا، یہ ختم نہیں ہوا پری، روشنی ہمیشہ اندھیرے کو جنم دیتی ہے۔ مگر روشنی نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ صبح جب بٹر فلائی لینڈ اور کرسٹل لینڈ نے آنکھیں کھولی، سب کچھ پہلے سے زیادہ حسین تھا۔ پھولوں کی خوشبو، ندیوں کی چمک اور پروں کی رنگت، سب میں نیا نور تھا۔ میری پوزا کے پروں پر اب ہلکی سنہری روشنی جھلک رہی تھی۔ لاریا نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو ہماری نایاب ہیرو بن گئی ہو۔ فیورا نے گلے لگا کر کہا، ہمیں تم پر فخر ہے میری پوزا۔ میری پوزا نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، اصل خوبصورتی سجاوٹ میں نہیں بلکہ روشنی پھیلانے میں ہے، چاہے وہ روشنی ایک دل میں ہو یا پوری دنیا میں۔ اور یوں بٹر فلائی لینڈ کی تاریخ میں پہلی بار ایک کتاب پڑھنے والی پری نے اپنی عقل، علم اور سچائی سے دونوں سلطنتوں کو بچا لیا، اور چراغ سچائی ہمیشہ کے لیے ان کے آسمان میں جلتا رہا۔